بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي والأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنات، کل ہم نے اپنا موضوع اپنا ٹاپک آپ کو نہیں پیش کیا، گو کہ دوسرے دن تک ہم کہہ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے موضوع آپ کو دے دیا تھا، اب آج سے ہم آگے چلتے ہیں۔ تھوڑا سا تجسس اس لیے ہم نے اس کا برقرار رکھا کیونکہ ہم کیا چاہ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں، اگر اچانک جو ہے وہ کوئی موضوع دے دیا جائے، اور وہ بھی بڑا خطرناک سا موضوع، پریشان مت ہو، اتنا خطرناک نہیں ہے، اگر تھوڑا سا خطرناک سا موضوع دے دیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جس خلوص سے اس موضوع کو اپنے اندر ہمیں ابزارب کرنا چاہیے ہم کر نہیں پاتے، اسی لیے ہم نے پہلے ہی وہ شکوک و شبہات والے سوالات آپ کے سامنے کل کر دیے کہ بھئی ہم خود زمانے سے سوال کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر جائیں کہ انسان کے اندر کیا جسم کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور انسان کا وجود جسم کے علاوہ، مٹیریل جتنا بھی ہماری باڈی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور ہم نے اپنے نظریے سے نہیں، ہم نے سائنس ہی کے نظریے سے، اسی کے ایریاز سے ہم نے بہت سارے سوالات کر لیے وہ جناب یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ اور میں متفق ہو گئے کہ جناب جتنا دکھ رہا ہے اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو دکھ نہیں رہی، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو سائنس کے اس پیرامیٹر پہ پرکھے جو کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی چیز آپ کے 5 سینسز میں آئے گی تبھی موجود ہے، کوئی چیز تقسیم کی جا سکتی ہے تبھی موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اور بذات خود ارد گرد کا تو چھوڑ دیں، ہمارے جسم کے اندر بہت کچھ ہے کہ جو ہو رہا ہے۔ کیسے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ دماغ سے رابطہ ہو سکتا ہے، جبکہ کل جیسے ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ پروفیسر گیٹر نے کیا کہا تھا، اس نے کہا کہ انسانی آرگنز کا جسم سے باہر نکل کر دوسرے کے آرگنز کے اوپر متاثر ہو جانا ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میری کڈنی کسی کی کڈنی کے اوپر متاثر نہیں ہو سکتی تو میں کیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا دماغ کسی کے دماغ کے اوپر متاثر ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے which is working alongside the body, alongside our organs۔ اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی ہے ایکسٹرا، ایک اور طاقت میرے اندر موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ آج اس کے اوپر بات کریں۔ آپ کہیں گے آج بھی کیا موضوع نہیں دے رہی؟ کیا موضوع آپ کو مل جائے گا، پریشان مت ہو، لیکن پہلے ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہوگی۔ یہ جو میرے اندر جسم کے علاوہ ایک اور وجود، something else, what is it؟ قدیم یونان میں، قدیم یونان یعنی اینشنٹ گریس، اینشنٹ گریس میں سیدہ آنٹی کو سب ماشاءاللہ سے پہلے سے ہی پتا ہے، تو جناب اینشنٹ گریس میں وہ کہتے تھے روح کیا ہے، جسم کے علاوہ ایک اور چیز انسان کے اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے تھے۔ اب میں ہر ساری سویلائزیشن سے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن تھوڑی سی مثال کے طور پہ اینشنٹ سویلائزیشن میں وہ کہتے تھے کہ جناب روح کیا چیز ہے، جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دھواں ہے جو ہمارے بدن میں ہمارے خون کے ساتھ سرایت کرتا ہے،
اور چلتا رہتا ہے، یہی روح ہے. اسے وہ کہا کرتے تھے روح حیوان، یعنی زندگی کی روح ہے. کہتے لیکن جیسے دل دھڑکنا بند کرتا ہے تو یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ روح بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی قدیم دنیا میں وہ سوچ رہے تھے کہ روح زندگی سے جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، اور اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. یہی نظریہ اس وقت جو ایتھسٹس ہیں، جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں الگ سے جسم کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں لگی ہوئی، جسم ختم، سب کچھ ختم. البتہ اگر اب ادیان اور مذاہب کی طرف، یعنی ریلیجنز کی طرف، جو ریلیجس نقطۂ نگاہ ہے ان کی طرف آئیں تو وہاں پر ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر روحوں کا تصور کس طرح سے ہے، انسان کے اندر ایکسٹرا جو ایک بینگ ہے اس کا تصور کس طرح سے ہے. جیسے ہندوؤں میں وہ لوگ روح کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ یقین یہ رکھتے ہیں کہ روح ہمیشہ رہتی ہے، بلکہ وہ روح کو خدا سے بھی بلندتر سمجھتے ہیں. وہ آوا گون پہ یقین رکھتے ہیں. آوا گون کیا ہے؟ جس میں وہ کہتے ہیں روح اس دنیا میں جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر آپ کے جسم نے ایک اچھی زندگی گزاری تو اگلی دفعہ جب آپ واپس آئیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ یہ روح کسی بہتر ذات یا بہتر مخلوق میں سرایت کر کے واپس آئی. یا اگر آپ نے بری زندگی گزاری تو پھر یہ کسی جانور یا پودے یا پھر پرندے میں بھی تبدیل ہو کر واپس آ سکتی ہے. البتہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ بہت آگے چلے جاتا ہے روح کے بارے میں. وہ کہتے ہیں اگر روح نے بہت اچھی زندگی گزاری تو ہوتے ہوتے ایک دن دیوی یا دیوتا بھی بن سکتے ہیں. یو کین بیکم گاڈ. دیٹ از ایکچولی ویری کلوز ٹو another perspective. اور وہ کون سا ہے؟ صوفیزم. صوفیت میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ تصوف، محل تصوف، وہ لوگ کیا یقین رکھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز خدا ہی ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا اللہ ہو، جو آپ ایک نعرہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر چیز میں وہی ہے. روح خدا سے جدا ہوئی تو اس کا ایک اپنا تعارف بن گیا، لیکن جب یہ واپس جائے گی تو یہ خدا ہی بن جائے گی. اور وہ اس کے لیے مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب لہر سمندر سے جدا ہوتی ہے، when the wave becomes separate from the sea or the river, then it's a wave. لیکن جب یہ کنارے سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے تو دوبارہ سے دریا بن جاتی ہے، سمندر. اچھا دلیل اچھی ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. تو جناب وہ کیا کہتے ہیں ہر چیز میں خدا ہی، ہر چیز میں خدا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. آپ اور دوسرے ادیان کی طرف آئیں تو آپ کے سامنے اہل یہود اور اہل یہ جو عیسائی ہیں، عیسائیت اور یہودیت، ان کا نظریہ اسلام سے بہت کلوز ہے روح کے بارے میں. البتہ یہودیت میں وہ کہتے ہیں کہ جتنی امپورٹنس روح کی ہے اتنی جسم کی بھی ہے، تو آپ کو جسم کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں اتنا ہی خیال رکھیں تو آپ کی روح پر اثر انداز ہوگا. لیکن عیسائیت میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے انسان بنتا ہے، جسم، روح اور ذہن، اور یہ تینوں چیزیں بنا کر ایک انسان بنتا ہے. البتہ وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن روح واپس خدا کی طرف جائے گی. اسلام میں روح کا نظریہ کیا ہے؟ بس بھائی آ گئے ہم جہاں ہم تمہیں لانا چاہتے تھے. اسلام میں روح کا نظریہ کیا ہے؟ the extra strength that we have inside us, another being, another existence that we have parallel to my body. اس کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام میں روح کے بارے میں نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا ہی ہے، یہ خدا سے جدا ہے، بلکہ روح خدا کی مخلوق ہے. اور عالم موجودات یعنی عالم مادی سے بھی پہلے پروردگار نے عالم ارواح بنایا تھا. جتنا بھی اسپرچول ورلڈ تھی وہ اس سے بھی پہلے تھی، مٹیریل ورلڈ سے پہلے تھی. وہاں پر خدا نے ارواح کو بنایا تھا، ان سے وعدے لیے تھے روز الست، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو مادی جہان ہے یہاں پر ان ارواح کو بھیجا گیا. لیکن ایک چیز ہے، اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے وہ جو صوفی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں خدا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہر چیز خدا کی طرف سے ہے. خدا کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو خدا اس کو جس طرح سے بنایا ہے اسی طرح سے ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہر چیز خدا کی مخلوق ہے. البتہ عالم اسلام میں اگر ہم مسلمانوں سے پوچھیں یا مسلمانوں کے علماء سے پوچھیں کہ روح جسم میں رہتی کیسے، جب روح ہی اصل چیز ہے، کیونکہ مٹیریل ورلڈ سے بھی پہلے روح تھی، تو دیٹ مینس the real existence of all of us is the soul, the spiritual world. Then how is it present in my body? جب یہ جسم میں رہتی ہے تو یہ روح کیسے رہتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام میں نقطۂ نگاہ یہ نہیں ہے، اپینین یہ نہیں ہے کہ روح جسم کے اندر حلول کر جاتی ہے. جیسے پانی کو آپ کسی لیکوڈ چیز کو ظرف میں ڈالیں اور اس کے بعد اسے مکس کر دیں، نہیں، اس طرح سے حلول نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک اپنی ایگزسٹنس ہے. لیکن یہ اپارٹ فرام دا باڈی بھی نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم کہتے ہیں نا میں اور میرا، توجہ ہے، تھوڑا سا سر ہلا دیں. ہاں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں چائے پلا دیا آپ نے، یعنی انہیں سب کو. تو جناب میں اور میرا فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر ایتھسٹ بھی جو خدا پر یقین نہیں رکھتے تو وہ بھی گڑبڑا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں میرا کیا ہے؟ جب ہم جسم کو کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری ٹانگ، میرا پیر، میری زبان، تو جسم تو یہ رہا، یہ میرا کس کا؟ ہاں، سارا جسم کس کا ہے؟ وہی اصل میں ہے، وہی اصل روح ہے. یہ جو روح ہے نا، وہ انسان کے بدن میں کیسے رہ رہی ہے جانتے ہیں؟ اپنا اظہار وہ آپ کے اعضاء و جوارح سے کرتی ہے. اگر پیر چل رہے ہیں تو یہ روح کا حکم ہے، روح کا اذن ہے. میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں؟ روح ہمارے جسم میں ایسے جیسے ڈرائیور کار میں ہے. کار اور ڈرائیور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر کار کو چلانا ہے تو ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے، چلے گا نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کار کی ایگزسٹنس اور روح کی ایگزسٹنس ایک دوسرے کے اندر سما گئی، نہیں، دونوں کا الگ الگ وجود ہے. لیکن اگر جسم کو چلانا ہے، کار کو چلانا ہے، تو ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے یہ روح ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. ایک دن جب اس روح نے اس جسم کو پارک کر دیا اور یہ اس میں سے نکلی تو اسی کو موت کہتے ہیں. بڑا آسان ہے. یہ جو میرے اعضاء و جوارح نا، ایسے جیسے کسی ٹینٹ میں اندر ایک چراغ رکھ دیا گیا ہو، ایک لینٹن رکھ دی گئی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لینٹن، اس کی روشنی چھن چھن کے ٹینٹ سے باہر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے اندر چراغ ہے. اسی طرح سے روح میرے جسم میں جب ہے نا، تو میرے اعضاء و جوارح سے پتہ چل رہا ہے میرے اندر روح ہے. اگر وہ لینٹن، وہ چراغ اس ٹینٹ کے اندر سے نکال دیں تو اس ٹینٹ میں اندھیرا چلا جائے گا، اندھیرا آ جائے گا، اب وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں روشنی نہیں ہے. اسی طرح سے روح میرے جسم سے نکلے گی تو اب اس میں اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہے. اس میں واقعاً اگر کسی کا کمال ہے تو روح کا ہے. اچھا، یعنی روح ہے. اب یہ روح جاتی کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں کہ اس کا سفر کیا ہے، اس کا پاتھ وے کیا ہے، what is its final destination، ایک چیز کو ہمیں نمٹانا پڑے گا آج. روح ہے تو جب تک ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات نہ ہو، خدا کے وجود کے اوپر بات نہ ہو، تو all of this discussion is baseless، بے بنیاد ہے یہ ساری باتیں. اگر خدا کے وجود کے اوپر بات نہ کریں تو میں روح کے اوپر کیوں بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ روح ہے نہیں ہے جہاں بھی جائے. خدا اگر ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اس روح کے لیے کوئی نہ کوئی پلان رکھا ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پہ جائیں، خدا کے اوپر بات کرنی پڑے گی. دیکھیے، خدا کے وجود کے اوپر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دلیل لانی پڑے گی. سائنس کے ساتھ مسئلہ وہی جو ہم نے کہا نا، وہ کہہ رہے نہیں 2 اور 2 4، بس اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. We believe in only the things that can be divided. یہی کہا نا انہوں نے، تقسیم اگر کسی چیز کو کیا جا سکے تب ہی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. پروفیسر کیننگٹن نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا سوچ کیا ہے؟ What is a thought؟ ایک سوچ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کیا تم خود سائنٹسٹ بھی ہے اور خدا پر یقین بھی رکھتا ہے؟ تو اس نے سائنسدانوں سے سوال کیا، کہنے لگے تھاٹ پروسیس تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، چلے ہو خدا کو سمجھنے، تھاٹ کو لیبورٹری میں جا کر کرو نا، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرو، اس کے تقسیم کرنے کی کوشش کرو. کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. لیکن ماننا پڑے گا کیونکہ اسی سوچ کی وجہ سے یہ سائنسدان پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مان لو تمہارے رولز اور تمہارے پیمانے کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں. خدا کو کس طرح سے مانے؟ بس ہمیں دلیل سے ماننا پڑے گا. شیخ مفید نے بڑی پیاری سی ایک دلیل دی تھی، پیش کروں؟ اب ماشاءاللہ سے سر ہلنے لگ گئے ہیں. شیخ مفید کے ساتھ کیا ہوا، بغداد میں جب ایک وہاں کا فرما روا تھا، رولر تھا، تو اس نے ایک دن شیخ مفید کو بتایا. شیخ مفید تو یاد ہے نا، کہیں آپ کہنے لگے اب آفٹرنون کا وہ وقت ہے مجھے شیخ مفید کوئی بھی نہیں یاد آ رہا. شیخ مفید جہان شیعت کا بہت بڑا نام. شیخ مفید کے لیے کہتے ہیں بغداد کے ایک بہت اس وقت جو فرما روا تھا وہاں کا رولر تھا، اس نے بلایا. کہنے لگے شیخ مفید گئے دربار میں گئے، کہنے لگے شیخ کچھ کیجئے، آپ کا نام ہے اتنا بڑا اس وقت اسلام میں. یہ ایک دہریہ ہے، دہریہ اردو میں کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو خدا پر یقین نہ کرے. کہنے لگے دہریہ ہے، یہ دربار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہر روز ایسے ایسے دلائل دیتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. یہاں پر لوگوں نے
دین کو چھوڑنا شروع کر دیا. اب آپ دلیل دیں. کہیں گے شیخ مفید نے کہا اچھا دلیل دینی ہے, میں کل صبح دوں گا, ایسا مناظرہ کروں گا کہ میں اس کو دن میں تارے دکھا دوں گا صبح, لیکن اس وقت پہ سب نے آ جانا ہے. وقت پہ آئے گا. وہ دہریہ جو بیٹھا ہوا اس نے کہا ہاں میں تو وقت پہ آ جاؤں گا, مجھے کیا, میں تو ہر روز آ کر دربار میں بیٹھ رہا ہوں. شیخ مفید نے کہا نہیں بس سب وقت پہ آ جانا, کل میں ایسے ایسے دلائل دوں گا. اگلا دن آیا, ایک ہجوم لگ گیا, شیخ مفید آئیں گے, پروردگار پر وجود خدا کے اوپر دلائل دیں گے, he is going to give us proofs that there is God. کل کے سب, کیونکہ شیخ مفید نے کہا تھا ٹائم پہ آنا, سب آ گئے, ٹائم پہ آ گئے. شیخ مفید نہیں ہے. دہریہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, سب آ کے بیٹھ گئے. کہیں گے شیخ مفید نے تو کہا تھا ٹائم پہ آنا ہے, خود کہاں ہیں؟ کہیں گے جب بہت دیر ہو گئی تو اتنے میں شیخ مفید آ گئے. اس دہریے نے ایک مرتبہ شیخ مفید سے کہا کہ مجھے تو کہہ دیا تھا وقت پہ آنا, خود کے پاس کیونکہ دلیل تو ہے نہیں اس لیے وقت سے اتنے لیٹ آ رہے ہیں. کہیں گے نہیں, مجھے یہاں آنے کے لیے دریا کراس کرنا پڑتا ہے. کہیں گے دریا کیسے کراس کرنا ہوتا ہے؟ بوٹ سے. کہیں گے آج ایسا منظر تھا دریا پر, میں کیا بتاؤں, بس اسی کو دیکھنے کے لیے میں رک گیا. کہیں گے تو دریا پہ ایسا کون سا منظر تھا, کیا دیکھ لیا آپ نے, یہاں مناظرہ رکا ہوا ہے. کہیں گے دریا پہ میں بتاتا ہوں منظر کیا تھا. دریا پر جو بوٹ تھی جس نے پیسنجرز کو, مسافروں کو ایک کنارے سے دوسری طرف لے کے جانا تھا, اس پہ ملا ہی نہیں تھا, ناخدا نہیں تھا. There was no one who was rowing it. چلانے والا کوئی تھا ہی نہیں. وہ خود ہی چل رہی تھی, مسافروں کے پاس جاتی تھی, مسافروں کو بٹھاتی تھی اور دوسرے کنارے پہ چلی جاتی, پھر وہاں سے لیتی تھی مسافر, یہاں اتار. وہ دہریہ سنتا رہ گیا, لو یہ دیکھو کیا جھوٹ ہے, ایسا کبھی نہ سنا نہ دیکھا. بوٹ خود ہی چل رہی تھی, کشتی خود ہی چل رہی تھی. شیخ مفید نے کہا کیوں, اس میں کون سی انبلیویبل بات ہے؟ کہیں گے آپ نے کہیں دیکھا ہے کشتی خود ہی چل رہی ہو اور اسے پتا ہو مسافر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ شیخ مفید نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جھاڑا. کہنے لگے بس اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی وجود خدا پر. ایک کشتی تو دریا میں بغیر کسی ملاح کے, بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی. یہ آسمان میں چاند, سورج, ستارے سب کے سب اپنے ہی محور پہ چلے جا رہے ہیں, کبھی ہٹتے نہیں. ان کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا ہی ایک اور مرتبہ شہید دستغیب نے ایسا ہی واقعہ پیش کیا تھا, بہت خوبصورت. اب جب کہ آپ نے واہ واہ کر دیا, آپ نے سوچ رہے ہوں گے واہ واہ نہ کرتے انہیں دوبارہ سے ایک اور سٹوری نہ بتائیں. شہید دستغیب نے اپنے کشکول میں غالباً سیکنڈ جلد میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ایک سلطنت تھی, وہاں پر ایک وزیر تھا جو خدا پرست تھا, لیکن اس سلطنت کا بادشاہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا. یعنی اور کیونکہ بادشاہ خدا پرست نہیں تھا تو آگے سے جو پبلک تھی وہ بھی آہستہ آہستہ دین کو چھوڑتے ہوئے جاتے. اب یہ جو خدا پرست وزیر تھا اس کو بڑا گرا گزرتا تھا, یعنی کس طرح سے میں اسے کنونس کروں کہ خدا ہے خدا. ایک دن اس کو ایک پلان سوجا. اس کا پلان جیسے ہی دماغ میں آیا, اس نے کیا کیا, کچھ معماروں کو یعنی آرکیٹیکٹس, بلڈرز, ان کو بلایا. کہنے لگے دیکھو بڑا سیکرٹ ہم نے ایک کام کرنا ہے, سلطنت کے بیچ میں یہ جو جنگل ہے نا, اس میں ایک چھوٹی سی جگہ کو تم نے صاف کروانا ہے. راتوں رات جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ود ان ڈیز, آنن فانن, امیڈیٹلی. کہیں گے تم نے راتوں رات یہاں پر ایک چھوٹا سا محل تعمیر کرانا ہے, لیکن ایسا محل ہو کہ دیکھتے ہی آنکھ ٹھہر جائے, اتنا خوبصورت ہو. آپ پیسے دیں ہم بنا دیتے ہیں. سیدہ آنٹی جو ہیں وہ نگاہ کرم کریں, آزاداری چلے. تو جناب کہیں گے بھائی آپ پیسہ لگائیے اور اس کے بعد ہم بنا دیتے ہیں. وزیر نے کہا بالکل. اس نے پیسے لگائے, معماروں نے جو ہے ود ان ڈیز. کہیں گے لیکن کسی کو اس محل کی تعمیر کا پتہ نہیں چلنا چاہیے, کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. کیپ اٹ ویری سیکرٹ. کیپٹ اٹ ویری سیکرٹ. راتوں رات جناب ایک چھوٹا سا محل, بڑا ہی خوبصورت, دلکش, ویری بیوٹیفل بنا دیا گیا. اب اس نے اپنے پلان کے اگلے حصے کے مطابق اس نے کیا کیا, بادشاہ کے پاس گیا. کہ بادشاہ سلامت, میں جنگل میں آپ کے شکار کے لیے میں نے کچھ انتظام کیا ہے, میں چاہوں گا آپ شکار کے لیے چلیے. بادشاہ نے کہا میں ایسے تھوڑی جاؤں گا, میں تو وزراء عمراء سب میرے ساتھ جائیں گے. بادشاہ وزیر سوچ رہے, کہیں گے دا مور دا میریئر, اچھا ہے ایک ہی دفعہ میں کام ہو جائے, سب چلیے. کہیں گے شکار کے لیے ایک پورا کاروان تیار ہو گیا. ایک مرتبہ جنگل کی طرف گئے ہیں اور وزیر لیتا لیتا اپنے پلان کے حساب سے وہیں پر لے کر آ گیا جہاں سے دور سے وہ چھوٹا سا محل دکھ رہا ہے,
جو اس نے بنوایا تھا وداؤٹ اینی ون نوئنگ. کہیں گے جیسے ہی بادشاہ کو دور سے وہ محل دکھائی دیا وہ رک گیا. کہیں گے ہماری سلطنت میں جنگل کے وسط میں اتنا خوبصورت محل اور مجھے پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آیا. کہیں گے وزراء سے پوچھا, وزراء نے کہا نہیں ہمیں بھی نہیں پتا, بہت خوبصورت ہے, یہ کس نے بنایا. اب وزیر, وہ جو خدا پرست وزیر تھا, وہ آگے بڑھا. کہیں گے بادشاہ سلامت مجھے پتا ہے کس نے بنایا. کہیں گے ہاں بتاؤ کس نے بنایا, کس کا ہے, کس کی ملکیت ہے. کہیں گے ملکیت کیا, 2 سال پہلے یاد ہے ہماری سلطنت میں فلڈ آیا تھا, سیلاب آیا. سیلاب جب آیا تو اپنے پانی کے ساتھ بہت سارا گارا اور اینٹیں اور پتھر لے کر آیا تھا, وہ سب آپس میں جڑ گئے اور محل بن گیا. بادشاہ نے کہا بھائی صرف یہ اینٹیں اور گارا تھوڑی لگا ہوا ہے, یہ دیکھ اس کے اوپر کتنی خوبصورت سی کھڑکیاں ہیں, دروازے ہیں, اور کتنے خوبصورت خوبصورت نگینے لگے ہوئے ہیں, پتھر لگے ہوئے ہیں. وزیر نے کہا ہاں تو میں بتا تو رہا ہوں آپ کو, پچھلے سال 2 سال پہلے تو فلڈ آ گیا, پچھلے سال طوفان آیا تھا, یاد ہے, بڑا غضب کا طوفان تھا. کہیں گے ہاں طوفان آیا تھا. کہیں گے طوفان میں بہت ساری لکڑی اڑتی ہوئی آئی اور جا کر اس کے اوپر لگ گئی, اس میں جو ہے وہ کھڑکیاں بن گئیں, دروازے بن گئے, اور کچھ پرندے یہاں سے گزرے اپنی چونچوں میں نگینے لے کر آئے تھے, اس کے اوپر پھینکتے رہے, وہ لگ گئے. بادشاہ نے کہا یا تو پاگل ہو گئے یا میں. کہیں گے اس میں پاگل پنے کی کیا بات ہے, دیوانگی کی کیا بات ہے. بادشاہ سلامت کہیں گے ضروری ہے کہ یا تو دیوانہ یا میں. کیوں؟ کیونکہ اس محل کو دیکھ کر لگ رہا ہے, اس کی ساخت کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اس کی بناوٹ کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے کسی کا ارادہ کار فرما ہے. کہتے ہیں اس وزیر نے ایک مرتبہ آواز دی, کہا بادشاہ سلامت ایک چھوٹا سا محل ہماری توجہ کو اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ارادہ ہے. ذرا ارد گرد دنیا کو دیکھیں, کوئی موسم نہیں جو اپنے وقت پر نہ آتا ہو, کوئی کبھی نہیں ہوتا کہ سورج وقت مقررہ پر طلوع نہ ہو غروب نہ ہو, اور ہماری اس کائنات میں کتنا نظم و ضبط ہے, یہ بتا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کسی کا ارادہ ہے. یہ ایک بہت بڑے سائنسدان نے اس وقت ایک بات کہی تھی, اب ذہن میں اچانک آ گیا ہے, اب اللہ کرے مجھے نام بھی یاد آ جائے. ایک سائنسدان, اس نے کہا بھائی مجھے پرابلم, سائنسدان لیکن وہی خدا پرست. ڈڈ یو نو دیٹ اراؤنڈ 60% آف آل سائنٹسٹ اور فزسسٹ دے آر آل گاڈ بلیونگ, گاڈ فیئرنگ, خدا پر یقین رکھتے ہیں, کیونکہ انسان جتنا جتنا علم میں آگے جاتا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے واٹس گوئنگ آن. اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کہا تھا کہ اس وقت فزکس کے سب سے بڑے 3 سوال ہیں. Where did we come from? Why are we here? And where are we going? میں کہوں گی اسٹیفن صاحب تو چلے گئے دنیا سے, لیکن میں کہوں گی آپ نے بہت اچھا سوچا. دین نے آپ کے اس مسئلے کو کتنا آسان کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں, یہاں خدا کی خاطر ہیں, اور ایک دن خدا کی طرف پلٹ جائیں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان, خدا پر یقین کرنے والا, کہتے ہیں مجھے بگ بینگ سے کوئی پرابلم نہیں, ایک دھماکہ ہوا تھا پوری کائنات وجود میں آ گئی. اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ پروسیس یہی تھا, لیکن اگر تم کہتے ہو بگ بینگ کسی کے ارادے کے بغیر ہوا ہے تو یہ بڑا پرابلمٹک ہے. تو اس سے دوسرے سائنسدانوں نے پوچھا کیوں؟ کہیں گے ہم لوگ زمین کے اوپر اس وقت مختلف مقامات پر ہم تجربے کر رہے ہیں. آئی تھنک LHC لارج ہیڈرون کلائڈرز, جو سوئٹزرلینڈ میں سب سے پہلے ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ بنایا گیا تھا, جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں میٹر اور اینٹی میٹر اسی طرح سے کلائڈ کرے جس طرح سے بگ بینگ میں پوری پروسیس ہوئی تھی. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. کہیں گے ہم کتنا حاصل کر سکے اور کیا کیا حاصل کر سکے وہ تو الگ بات ہے, لیکن آپ سوچو ان LHCs, یہ جو لارج ہیڈرون کلائڈرز ہیں, ان کو صرف بنانے میں کتنے ذہن لگے, کتنی سوچ لگی, کتنا پیسہ لگا, کتنا عرصہ لگا بنانے میں فقط, اور ابھی حاصل نہیں ہوا. یعنی اب سوچو اتنی بڑی کائنات وہ کسی کے ارادے اور سوچ کے بغیر ہو رہی ہے. اس کے پیچھے بھی تو کسی کا ارادہ ہوگا نا. اور آپ سوچئے کہ کتنا خوبصورت ہے جب قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, خدا نے کیا کہا؟ تمام ہم کس کے لیے ہے؟ رب, عالمین, تمام دنیاؤں کے پالنے والے کے. ہائے ہائے ہائے, پتہ ہے پالنا پوسنا جب ہوتا ہے نا, ماں پالتی ہے نا تو بچہ پھلتا پھولتا ہے. خداوند قدوس اس کائنات کو پال رہا ہے. پوری جو کائنات ہے, یونیورس ہے, اٹ ایکسپینڈز ایوری ڈے.
یہ پھل بھی رہی ہے، پھول بھی رہی ہے. خدا پال رہا ہے اسے. خداوند قدوس کے وجود تک ہم سب کو خود پہنچنا ہے. اور اگر خدا ہے، روح ہے، تو پھر سوال بنتا ہے یہ روح جا کہاں رہی ہے؟ What is its pathway؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ اس وقت تو ہمارے پاس موجود ہے اس جسم میں. آپ جانتے ہیں 2 مرتبہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ لوٹائی جائے گی. آئیے اب میں عشرے کا موضوع آپ کے سپرد کروں. 2 مرتبہ اس روح کو واپس اس بدن میں لوٹایا جائے گا. ایک مرتبہ جب ہم قبر میں اتریں گے اور منکر نکیرین کے سوالات ہوں گے. سوالات کے وقت بدن میں روح کو واپس ڈالا جائے گا. وہ سوال اور وہ جواب جسم کے لیے بھی ہیں اور روح کے لیے بھی ہیں. اور دوسری مرتبہ کب روح کو اس جسم میں لوٹایا جائے گا؟ قیامت میں، جب سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو پروردگار جسموں میں روح کو لوٹائے گا. ہم لوگ بعض وقت سوچنے لگ جاتے ہیں ہاؤ ول دیٹ ہیپن؟ میرا جسم تو ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو گیا، مٹی میں مل کے ہم نے کل کہا مٹی ہو گیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہی کبھی رسول خدا سے بھی اور انبیاء مرسلین سے یہی سوال کیے گئے. انبیاء نے پروردگار سے یہی سوال کیے. خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا، عزیر نبی نے بھی یہ سوال کیا تھا، پروردگار روحوں کو مٹی میں ملے جسموں میں کیسے لوٹائے گا؟ تو پروردگار نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا؟ عزیر نبی 100 سال تک سوتے رہے. جب واپس اٹھے ہیں تو پوچھا پروردگار نے کہ کب تک سوتے؟ کیوں؟ سوال کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں بیت المقدس کی سرزمین سے گزر رہے تھے، بخت نصر نے اتنی تباہی وہاں پر ڈالی تھی، اتنے لوگوں کا قتل عام کیا تھا، لوگوں کو اتنا مارا پیٹا تھا، اتنا مارا تھا کہ جب نبی عزیر وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ لوگوں کے ادھڑے ہوئے جسم مٹی میں غلطا ہیں، ہڈیاں کہیں پڑی ہیں، گوشت کہیں پڑا ہے. کیونکہ جب انہوں نے نبی تھے، نبی خدا تھے، لیکن پروردگار سے سوال کیا، کہا پروردگار ان بکھرے ہوئے لاشوں کو تو دوبارہ سے زندگی، دوبارہ سے یکجا کر کے کیسے لوٹائے گا؟ تو پروردگار نے کیا کیا؟ سلا دیا. 100 سال بعد اٹھایا ہے. قریب میں جو پڑا ہوا کھانا تھا، کہتے ہیں کھانا تو خراب نہیں ہوا، لیکن جو گدھا تھا، سواری تھی، وہ مٹی میں مل چکے تھے. پروردگار نے دکھا دیا، کہا پریزرو کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور فنا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور فنا کے بعد بقا دینے والا بھی میں ہی ہوں، اور بقا سے فنا دینے والا بھی میں ہی ہوں. خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. انسان کو دوبارہ سے اسی جسم میں لوٹایا جائے گا. ارے بھائی کہیں آپ کے عشرے کا موضوع قیامت تو نہیں ہے؟ آپ صحیح سمجھے. ہم نے اس عشرے کے لیے موضوع قیامت اور اس کی نشانیاں منتخب کیا ہے. البتہ اس سے پہلے کہ ہم نشانیوں پر جائیں، اور چھوٹی موٹی نشانیاں تو ہم آپ کے سامنے صرف ایک دن پرسوں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن بڑی نشانیاں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے، ایک ایک کر کے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں عشرہ کم پڑ جائے گا، تو وہ آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کر کے جلدی سے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. لیکن ساتھ میں قیامت کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، قیامت اور اس کی نشانیاں، تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف نشانیوں کے اوپر بات ہو اور قیامت پہ بات نہ ہو. اصل وہ دن اہم ہے جس پہ سب کو لوٹ کے جانا ہے، پروردگار کے حضور میں جانا ہے. آپ کبھی کبھی سوچا کریں، ہم قبر کے بارے میں کتنا فکر مند ہوتے ہیں. 2 فرشتوں نے آنا ہے، منکر نکیرین 2 فرشتے، اور 1 رات کے لیے. قیامت وہ ہے جس میں ایک ایک گھاٹی کے اوپر 50,000 ہزار فرشتے اور 50,000 سال وہاں پہ رہنا. اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ نشانیاں بھی بیان کریں گے. کل ہم کوشش کریں گے کہ قیامت کے اوپر صرف ایک دن میں تھوڑا سا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں کہ اس دن میں جب ہم بیدار ہوں گے تو در حقیقت وہاں پر منظر کیا ہو رہا ہوگا. تو ایک مجلس اس کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گی، تھوڑا سا کاٹ کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گی. البتہ آج اس موضوع کو، اس گفتگو کو تھوڑا سا ہمیں ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ جو تمہیدی بات ہوتی ہے، انٹروڈکٹری باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ تک پہنچا دی جائیں اور اس گفتگو کو سمیٹ کر کل سے اس مضمون کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. مل کے صلوات سنیں. قیامت کا سن کے کسی کو نعرہ ہی یاد نہیں آ رہا ہے. اللہ البتہ ایک سوال آج جو تمہیدی ہے وہ ہم آج مکمل کر کے اس گفتگو کو، تمہید کی گفتگو کو ختم کر لیں گے. ایک
سوال ذہن میں آ سکتا ہے قیامت کیوں ضروری ہے؟ اولاً تو سبھی سوچ رہے ہوں گے آپ نے یہ موضوع کیوں منتخب کر لیا، لیکن اب میں نے کر لیا، ٹیمپرامنٹل ہے ہم نے بھی کہا چلو. لیکن البتہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے قیامت وائی از اٹ نیسسری، وائی؟ دیکھیں 2 وجوہات میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گی. اولاً ہے کیا کہ انسان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک آخری دن جس پہ اس کا حساب و کتاب ہوگا اس کا ذہن میں رہے، خیال رہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے کھلا، جناب کوئی نہ حساب و کتاب، نہ وزن کیا جانا، نہ پولیس رات سے گزرنا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، واٹ ول ہیپن؟ ول بی ویری، ہم آرام سے ہم کہیں گے تو دیٹس فائن، God is all love and that's all I needed to know and that's it. اس کے بعد ہم بالکل آرام سے سکون سے ہو جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ ایک سائنسدان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا کہ موت اور اگلی حیات کے بارے میں جتنی خوبصورتی سے، آسانی سے دین پردہ اٹھاتا ہے نا، اور ہم میں سے کوئی اور کر نہیں سکتا ہے. ہم جب موت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس نے کیا کہا، سائنسدان ہے، اس نے کہا جب ہم موت کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہاں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہاں پر یاس ہے، ہوپلیسنس، کیونکہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی جب دین اور مذہب بات کرتا ہے تو اس میں امید ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، سم بیٹرمنٹ فار ہیومینٹی. تو سب سے پہلی چیز جو ہے قیامت اس لیے ضروری ہے کیونکہ پروردگار چاہ کیا رہا تھا جب اس نے آپ کو خلق کیا تھا؟ بھائی جلدی سے گزرنا ہے. پروردگار چاہ کیا رہا تھا جب اس نے خلق کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. وہ چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھے تم میں سے احسن عمل، اچھے اعمال بجا لانے والا کون ہے، بہتر اعمال بجا لانے والا کون ہے. یہ کب ہوگا؟ جب میری نظر ہوگی ایک دن مجھے سب سے بڑی بارگاہ میں جا کر ہر چیز کا جواب دینا ہے. جب یہ ہوگا تو انسان خود بخود اس کے بارے میں سوچے گا. مثال کے طور پہ 1-2 مثالیں دوں. ایک بہت بڑا صوفی تھا، نام آخر میں بتاؤں گی. کہتے ہیں وہ ایک ایسی درویش ایک مقام سے گزرا، وہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، ویری لارج فورٹ، اور بہت ہی خوبصورت بڑا مضبوط قلعہ بنا ہوا. کہیں گے درویش ایک تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اتنا بڑا عجیب قسم کا قلعہ بنایا ہوا ہے. قلعے کا جو بادشاہ تھا وہ اندر سے دیکھ رہا تھا. اس نے آواز دی، کہا ہے درویش تو بستی بستی قریہ قریہ پھرتا ہوگا، کبھی میرے قلعے جیسا قلعہ دیکھا ہے؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو اس قلعے کی دیواروں سے ہو کر مجھ تک پہنچے؟ یعنی اس درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی جانب دیکھا، کہا ہاں امپریسو، میں بڑا متاثر ہوا، تیرا قلعہ واقعی بڑا مضبوط ہے، لیکن اس قلعے کو دیکھ کر مجھے بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ دنیا کی شاید کوئی طاقت نہیں، لیکن آخرت کی ایک طاقت ہے اور وہ ہے موت. جب آئے گی تو تیرے قلعے کی کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی ہے. کہتی ہے بادشاہ نے اپنے قلعے کو چھوڑا، اپنے تخت و تاج کو چھوڑا اور درویش کے ساتھ ہو گیا. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم ادھم تھا، بہت مشہور درویش. موت کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے نا، تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سورما بھی، ان کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں. انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ظالم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا. شہید دستغیب ہی نے غالباً یہ قصہ سنایا تھا نا، کہ ایک لڑکا جوان آدمی، ایک ماں تھی لیکن اس کا خیال نہیں رکھ پاتا تھا، بہت بدتمیزی کرتا اس کے ساتھ. سونے پہ سہاگا، وہ سونے پہ سہاگا تو نہیں، لیکن اس سے بدتر کیا چیز ہو گئی، ماں بیمار پڑ گئی، اسے ایک مخصوص بیماری ہو گئی. اب جب بیمار ہو گئی تو اس کی ضروریات بڑھ گئی. کہیں گے بیٹا پہلے ہی بدتمیز تھا اور زیادہ بدتمیز اور ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا، بجائے اس کی خدمت کرتا اس کی بس ظلم کرتا. ماں کو تو بیماری ہو چکی تھی، جلد بدیر دنیا سے رخصت ہو گئی. اتفاقاً کچھ ہی دنوں کے بعد اسے بھی وہی بیماری ہو گئی جو ماں کو تھی. ماں کو جو بیماری تھی اسے بھی ہو گئی. کہیں جب بیماری ہو گئی تو اس نے ساری کوشش کر لی، ماں کی تو خدمت کی نہیں، ماں کو تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گیا، اس وقت تو پیسے کو دبا دبا کے رکھ لیا. یہ ہمارے ایک بہت بڑے عارف بھی کہتے ہیں جہاں پر مال کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں لگا دو وگرنہ تیرے پہ لگے گا. کہتے ہیں ماں کے اوپر تو مال لگایا نہیں، اب جب اپنے پہ بات آئی تو کبھی اس ہاسپٹل اور کبھی اس طبیب، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کچھ نہیں، کوئی امید نہیں. آخر میں جب اسے یقین ہو گیا نا، ایک دن لیٹا ہوا تھا، ایسا کہتے میں مرنے والا ہوں. اچانک کس نے آواز دی، اللہم اجعلنی من التوابین، اے پروردگار مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے. جو قریب میں اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے پورے زندگی تو تجھے خدا کا خیال نہیں آیا، اچانک کیسے آیا، کس چیز نے دہلایا؟
کہیں گے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا, میں ظالم, میری ماں مظلوم, اسے بھی وہی بیماری ہوئی جو مجھے بیماری ہوئی, اس کا بھی آخر یہ کہ وہ مر گئی اور میرا بھی آخر یہ کہ میں مر جاؤں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک جہان اور ہے اور وہاں خدا میرے اور میری ماں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا, اور اگر کرے گا تو توبہ کا وقت یہ ہے. انسان ویسے تو اپنے اعمال پہ نہیں سوچتا ہے, لیکن جیسے ہی موت یا پھر آخرت کا تذکرہ آتا ہے تو پھر فوراً کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر لوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان کا چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. Very necessary that he remembers that there will be a day that he will answer for every deed that he has done in this world. دوسری چیز, خدا بندے قدوس کے عدل کا بھی تو کوئی دن ہونا چاہیے نا. خدا نے کیا کہا ہے؟ توحید کے بعد عدل. اب آپ میں سے شاید کوئی بیٹھ کے سوچ رہا, بس بھائی آخری بات ہے, آپ میں سے شاید کوئی بیٹھ کے سوچ رہا ہو عدل کے لیے ایک دن کا کیا ضروری ہے آخرت میں, یہیں پر خدا عدل کر لے نا, جو عدل کرنا یہاں کر لے. دنیا میں الہی عدل ہو نہیں سکتا, نہ اچھائی کا نہ برائی کا. اچھائی کا مثال کے طور پہ کوئی اچھا ہو کہ عبدالستار ایدھی بھی بن جائے تو اس بیچارے کو کیا ملے گا آخر میں؟ اس دنیا میں کیا ملنے والا ہے؟ یا وہ انسانیت کی خدمت کر لے یا انجوائے کر لے, بلیسنگز کو انجوائے نہیں کر پائے گا. So what is necessary? There should be another world where he is able to enjoy the blessings in result of all the good deeds that he has done. کیونکہ اس دنیا میں تو وہ انجوائے نہیں کر پائے گا نا. اس دنیا کی تو کوئی بھی چیز اسے بدل نہیں دے سکتی جو انسانیت کی اس نے خدمت کر دی. اچھائی کا بھی ایک عدل کا دن ہونا چاہیے اور برائی کا بھی. آپ کہیں نہیں بھائی تو یہ شریعت نے جتنے بھی قوانین اور جتنی سزائیں بنائی ہیں اسی دنیا کے لیے تو ہے نا, ان کو استعمال کر کے عدل ہو جائے. نہیں, مثال کے طور پہ نہیں ہو سکتا. بس سزا دی جا سکتی ہے, عدل نہیں ہو سکتا. انصاف ہو سکتا ہے, عدل نہیں. انصاف اور ہے, عدل اور ہے. انصاف ہو سکتا ہے قاتل اور قاتل کے درمیان میں, لیکن صدام اور ایک عام قاتل کے درمیان میں عدل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ صدام جس نے 20 لاکھ شیعہ مارے, کہنا آسان ہے, 2 ملین, 20 لاکھ شیعہ مارے, اور کوئی ایک دنیا میں کہیں ایک ایسا قاتل جس نے ایک قتل کیا, دونوں کا رزلٹ فقط اتنا کہ وہ بھی دار پہ چڑھ جائے وہ بھی دار پہ چڑھ جائے, پھانسی, دیٹس اٹ. یہ تو عدل نہیں ہے. That's not fair. Ask the 2 million people who had to give their lives. They will say that's not justice. تو پھر ایک دن آنا چاہیے نا جہاں پروردگار اپنا عدل کرے, کوئی ایسی سزا ہو جو حقیقتاً صدام کو دی جا سکے یا اس جیسوں کو دی جا سکے. تو ایک عدل کا دن آنا چاہیے. شاید آپ میں سے آخری کوئی سوال کرے, بس بھائی آخری, واقعاً آخری کوئی سوال کرے کہ جناب یہ تو عدل پروردگار مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھا سکتا ہے نا, برزخ میں دکھا دے, قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ برزخ میں عدل ہو سکتا ہے. نہیں, برزخ میں عدل نہیں ہو سکتا. پھر بھی کیوں, وائی؟ ایسی جنرل نالج کا سوال, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس وقت تک سب سو گئے. اوکے, دیٹس اے ویری گڈ ریزن, بٹ دیر از اندر تھنگ, سم تھنگ ایلس. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہمارے عمل کے اثرات فقط فوری نہیں ہوتے, تادیر ہوتے. میں ایک مثال دوں, مثال کے طور پہ ابھی ہم نے شیخ مفید کی بات کی, شیخ صدوق, اتنے بڑے بڑے علماء, انہوں نے کام کیا بنیادی شیعت کا. ان کے اعمال کا اصل کھاتا کب ختم ہوگا؟ جب انسانیت ختم ہوگی. کیونکہ انسانیت کے آخر تک ان کے اعمال کا کھاتا کھلا ہوا ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے قیامت تک کون کون ہدایت پاتا رہا, اور اسی طرح سے برے کا بھی کھاتا کھلا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے ہائیڈروجن بم بنایا تھا فار ایگزامپل. اب جب تک انسانیت اور دنیا کی بساط نہیں الٹ جاتی, نہیں پتا چلے گا کہ ان کی وجہ سے کس کس کو موت کے منہ میں جانا پڑا. جب پوری دنیا کی بساط الٹے گی تب پتا چلے گا ہر ایک کے اعمال کا اصل میں کھاتا کہاں تک جاتا ہے. That's why there is a necessity when everything is over that there's a final day, a final hour when we can be finally, justifiably be decided by the Almighty Himself. خداوند قدوس نے ایک دن ہمارے فیصلے کا رکھا ہوا ہے. سوچے کتنا عجیب ہے اگر ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنی بڑھاپے کے لیے, ہم لوگ اپنے بڑھاپے کے لیے کتنا تگدو کر رہے ہوتے ہیں نا. فائنل ڈیسٹینیشن, فائنلی when my professional life will be over, finally when the kids will be married, I need to know what I will be, where I will be in a good place.
وہ فائنل، ہر چیز کے بارے میں فائنل ڈیسٹینیشن، فائنلی میرا، فائنلی قیامت ہے. زندگی کے فائنل کے لیے تو آپ نے سارا کچھ کر لیا اہتمام، فائنل وہ جو رکھا ہوا ہے خدا نے، اس کا کتنا اہتمام کیا ہے. اور اگر نہیں کیا ہوا، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر ابھی سوچنے کا مقام ہے. یہ ہمیں سید الشہداء کی طرف سے توفیق عنایت ہوتی ہے ہر سال کہ ان کا دسترخوان لگتا ہے اور ہم اس سے اٹھانے آ جاتے ہیں. رزق دینے والے خود سید الشہداء. اور ایسا میزبان تمہیں کہاں ملے گا کہ جس کا دسترخوان پوری دنیا میں کھل جاتا ہے. 10 محرم تک ایسا امیر، ایسا بادشاہ، شہنشاہ کہاں دیکھا ہوگا کسی نے. ایسا رزق کا دسترخوان لگاتے ہیں، ہر ایک کو خاص دعوت نہیں، دعوت عمومی ہوتی ہے. سب آ جاؤ، آ جاؤ. لیکن آئے گا وہی جس کے اوپر حسین کی نظر عنایت ہوگی. تمہارے اوپر ایک خاص نظر عنایت ہے حسین کی. جانتے ہیں چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا جب خیر تقسیم کرنے لگتا ہے. خیر کا مطلب پتہ ہے؟ خیر ایک ایسی چیز ہے جو اگر مل جائے نا تو خدا کا خزانہ ہے. خدا کی خیر ملے تو معصومین کہہ رہے ہیں اب تو جنتی ہے. خدا کی خیر اتنی درکار ہے. خدا جب خیر تقسیم کرنے لگتا ہے تو چھٹے امام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی خیر کیا ہے؟ کسی کو خیر دینے لگتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ اور میں جو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، خدا آپ کے ہمارے کسی ایسے عمل سے خوش ہوا ہے کہ آپ کو خیر تقسیم کی ہے. آپ یہاں آئے ہیں، اس فرش پہ آئے ہیں. لیکن کیا کہیے، دنیا کے مدرسے، دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جب ان کا پہلا دن ہوتا ہے نا، تو وہاں کے جتنے بھی جو خاصان خاص ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خوش آمدید. یہاں کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں ہے. بطول بال بکھرائے کھڑی ہیں، زینب عالیہ اپنی چادر کو سمیٹے کھڑی ہیں، ایک چھوٹی سی بچی بار بار دعائیں دے رہی ہے. لیکن یہ تمہیں خوش آمدید نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول کا گھرانہ لٹ گیا ہے. ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے. حسین رفتہ رفتہ اپنی منزل کی جانب چلتے چلے جا رہے ہیں. کربلا ابھی پہنچی نہیں ہے. جانتے ہیں مقتل ابی مخنف میں آیا ہے کہ حسین کا کاروان جس بھی منزل سے گزرتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے ایک طولانی قامت والا جس کے ہاتھ میں حسین کا پرچم تھا، وہ حسین کے کاروان کا طلایہ کرتا رہتا تھا اور بار بار کہتا تھا الامان والحفیظ، اس کاروان کے نزدیک کوئی نہ آئے کیونکہ اس میں علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں. میں کہوں گی غازی عباس علمدار، کاش آپ کوفے اور شام کے بازاروں میں ہوتے، کاش اس وقت بھی کوئی کہتا الامان والحفیظ. لیکن ایک منزل ایسی آئی، حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. 7 گھوڑے سید الشہداء نے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں جا رہا ہے. شاید اپنی زبان میں کہہ رہا ہے مولا آگے مت جائیے، آپ کے عشق کی قسم یہ زمین آپ کے قابل نہیں ہے. کہتے ہیں جب مولا نے دیکھ لیا نا کہ گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ زمین کے زمینداروں کو بلایا. زمیندار کون تھے؟ بنو اسد تھے. ایک مرتبہ بنو اسد آئے، مولا نے پوچھا، کہا زمین کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی نے کہا مولا اس کا نام ماریا ہے. مولا نے کہا اور کوئی نام؟ کہا ہاں اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہیں سے آواز آئی، کہا مولا اس کا نام کرب و بلا ہے. کربلا کا نام سننا تھا. تاریخ کہتی ہے مولا نے اس زمین کی تھوڑی سی مٹی اٹھائی، زینب عالیہ کی محمل کے پاس آئے، ایک مرتبہ مٹھی کو آگے کیا، کہا بہن زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا. بہن نے پردہ ہٹایا. مولا نے مٹی کو آگے کیا، کہا بہن زینب ذرا اس کو سونگنا. جیسے ہی جناب زینب عالیہ نے مٹی کو سونگا، بی بی نے کہا حسین خاک کو پھینک دے، اس زمین سے کوچ کر جائیں. کہا کیوں؟ کہا اس خاک سے تیرے لہو کی بو آ رہی ہے.
کہ بہن اب کہیں نہیں جانا، اسی زمین میں قیامت تک رہیں گے. زمین لی اور ہوا بھی کر دی. بس بھئی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. خداوند قدوس آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اپنے گھروں میں آباد رہو، وہ تمہاری جھولیاں سلامت رہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کے صدقے میں. تمہیں کوئی غم نہ ہو غم حسین کے علاوہ. لیکن کیا کیا جائے، یہ غم بیان کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں مولا نے بنو اسد کو بلایا، زمین لی ہوا بھی کر دی، کہ بس ایک شرط ہے. علامہ طالب جوہری اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا کرتے تھے. کہتے ہیں مولا نے پہلے تو بنو اسد کے مردوں سے کہا اگر ہو سکے تو ہمارے قاتل جب ہمیں قتل کر کے چلے جائیں تو مانا ہمیں دفن کر دینا. لیکن اگر نہ ہو سکے نا تو ذرا اپنی عورتوں کو بھیجنا. کہتے ہیں بنو اسد کی عورتیں آئیں نا تو میرے مولا نے کس طرح سے التجا کی کہ بنی اسد کی عورتوں، میں زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں رقیہ کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد نہ آ سکیں تو تم پانی بھرنے کی غرض سے آنا، ہمارے لاشوں پہ مٹی اڑا کے چلی جانا. کہا اگر تم سے نہ ہو سکے تو ذرا اپنے بچوں کو بھیجو. کہتے ہیں بنو اسد کے بچے آئے نا تو علامہ طالب جوہری کہا کرتے تھے، کہا بنو اسد کے بچوں سے حسین نے کیا کہا اے بنو اسد کے بچوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آ سکے تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک کربلا ہمارے بدن پہ ڈال دینا. ایک بہن خیمے میں یہ سب کچھ سن رہی تھی. بی بی نے بس ایک جملہ کہا ہائے میرا بھائی کتنا غریب ہو گیا، بچوں سے مدد مانگ رہا ہے. لیکن جب اکبر کی لاش کو اٹھانے کا وقت آیا نا اور حسین سے لاش نہیں اٹھی، مولا نے آواز دی، کہا بنو ہاشم کے بچوں آ جاؤ، لاش جوان ہے، حسین بوڑھا ہے. کہتے ہیں بہن نے آواز دی، میرا غریب بھائی اور میرا بے کس بھائی، میرا پردیسی بھائی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما. پروردگارا آئیے مل کے واسطہ دیتے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آئیے اس گریے میں ایک مرتبہ واسطہ دیتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے پروردگار تو دیکھ رہے ہیں ان کی جھولیوں کو، یہ خالی جھولی لے کر حسین کی ماں کے حضور آئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے. آئے مل کے واسطہ دیں. کس وقت کا واسطہ دیں؟ جب جناب زینب عالیہ کا خیمہ لگا دیا گیا نا کربلا میں، تو بی بی نے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں حسین کو بلایا، کہا حسین میرا دل نہیں لگ رہا. کہتے مولا نے پوچھا، کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہ جب سے ہم آئے ہیں نا پشت خیمہ پر ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ بی بی روتی ہے، میرا دل دہل رہا ہے. کہتے حسین نے بڑے عجیب انداز میں کہا بہن زینب پہچانا نہیں، ماں زہرا آ گئی ہے. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ اور اولاد جناب سیدہ کا، حاضرین مجلس، غائبین مجلس اور خصوصاً بانیان مجلس کی جو دلی حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما. اور جس کی جو بھی مشکل ہے، حل آل مشکلات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرما. جس کی جو بھی حاجت ہے باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو بھرلا. اور اگر دے سکتا ہے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما. ماتم حسین